بات کرو، ان کے درمیان محبت کی بات کرو، ان کے درمیان الفت کی بات کرو، ان کے درمیان پیار کی بات کرو، ان کے درمیان اخوت کی بات کرو، ان کے درمیان رواداری کی بات کرو، ان کے درمیان مودت کی بات کرو، ان کے درمیان محبت کی بات کرو، ان کے درمیان اخوت کی بات کرو، تو اس لیے ہم یہ آواز لگاتے ہیں نفرتوں کے ماحول میں نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے، تعصب کے ماحول میں کہ تعصب کو ہم ہوا دینا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے کہ علی معاویہ بھائی جن دو شخصیات کے درمیان بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے، دونوں شخصیتوں کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، یہ قرابت چاہتی ہے کہ ان کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دیا جائے۔ قرابت کا ایک حوالہ دیا، میں چونکہ بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، قرابت کے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، میں انہیں اس وقت ترک کرتے ہوئے بات آگے لے چلتا ہوں۔ تیسری بات جو آج کی گفتگو اور عنوان کے حوالے سے آپ کے دلوں کی تختی پہ لکھنا چاہتا ہوں، جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ دونوں شخصیتیں صحابی بھی ہیں اور آپس میں قرابت دار بھی ہیں، تو پھر تیسری بات سمجھیے، اگر دو صحابیوں کے درمیان، دو معزز شخصیات کے درمیان کہیں کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی ہو، کہیں کوئی تو اس ناراضگی کو، اس جھگڑے کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، صحابہ کی آپس کی باہمی رنجش کا نام ہے مشاجرات صحابہ۔ کیا نام دیا؟ مجمع بولے، کیا نام دیا؟ مشاجرات صحابہ۔ صحابہ کی باہمی رنجش کا نام ہے مشاجرات صحابہ۔ صحابہ کی باہمی اگر کسی وقت کوئی چپکلش ہو گئی، اس کا نام ہے مشاجرات صحابہ۔ اب سمجھیے، ایک مسلمان کے لیے مشکل مرحلہ وہاں آتا ہے جہاں مشاجرات کا عنوان آ جائے، جہاں کوئی یوں کہے کہ تم صحابہ کی بات تو کرتے ہو لیکن فلاں فلاں صحابی کی آپس میں رنجش تھی، فلاں فلاں صحابی کی آپس میں ناراضگی تھی، یعنی مشاجرہ تھا۔ اس وقت آج کا نوجوان پریشان ہوتا ہے، مرزا جہلوی جیسا بدبخت بھی مشاجرات صحابہ ہی کو لے کے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، اور اسی کی قبیل کے، اسی کی کماش کے لوگ مشاجرات صحابہ ہی کو لے کے صحابہ کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ تو مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا موقف کیا ہے، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، اہل سنت کی سوچ کیا ہے، اہل سنت کی فکر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مشاجرات صحابہ کو نہ تو ہم آنکھیں بند کر کے گزریں، اگر آنکھیں بند کر کے گزر گئے تو لوگ مشاجرات کا نام لے کے انہیں گمراہ کریں گے، لوگ مشاجرات کا عنوان لے کے صحابہ سے بدگمان کریں گے۔ ہم مشاجرات صحابہ کے عنوان پر آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں اس کو مجمع میں کھولیں، مجمع میں بیان کریں، اور بیان کر کے انہیں درست راستہ دکھائیں، انہیں درست منزل دکھائیں، تاکہ کوئی آ کے ان کو گمراہ نہ کر سکے، صحابہ کے بارے میں بدگمان نہ کر سکے، صحابہ کے خلاف زبان تان دراز نہ کر سکے۔ تو
مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا ایمان و عقیدہ میں اپنی زبان سے بیان کرنے لگا ہوں. دل کی تختی کو ذرا تیار کیجئے تاکہ لکھ کے لے. جاگ رہے ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ ہمیں کوئی آ کے سنا دے کہ فلاں فلاں صحابی آپس میں لڑ پڑے، فلاں صحابی کی آپس میں گرما گرمی ہو گئی، بحثہ مباحثہ ہو گیا، نوبت لڑائی تک آ گئی، کوئی آ کے ہمیں سنانے لگے تو یہ مشاجرات صحابہ ہے. ذہن میں رکھیے پہلی بات، ایسا ممکن ہے کہ دو صحابی بھی آپس میں ناراض ہو جائیں. ایسا ممکن ہے کیونکہ صحابہ کی زندگی کو رب العالمین نے عالم انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے، عالم انسانیت کے لیے راہبر بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے. وہاں رنجش کو دیکھ کے امتی آپس کی رنجشیں کیسے مٹائیں، آپس میں پیار محبت کیسے کریں. تو مشاجرات صحابہ کے بارے میں 14 صدیوں سے سلفن و خلفن، قدیمن و جدیدن، یعنی پرانے بھی نئے بھی، سلف بھی خلف بھی، پہلے بھی بعد والے بھی، متقدمین بھی متاخرین بھی، یہ سارے کے سارے میرے ان الفاظ کو میرے علماء کرام احسن انداز میں سمجھ رہے ہیں. میں لفظ جو بول رہا ہوں، متقدمین بھی، متاخرین بھی، سلفن بھی، خلفن بھی، قدیمن بھی، حدیثن بھی، یہ سارے جملے علماء سے مخفی نہیں ہے. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پرانے بھی نئے بھی، یعنی امام بخاری، بلکہ امام بخاری سے پہلے امام ابو حنیفہ سے لے لیں، امام فقہائے کرام میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ائمہ فقہا ہیں. محدثین اعظام میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ محدثین کرام ہیں. مفسرین میں لے لیں، امام ابن جریر طبری، امام قرطبی، امام رازی، یہ سارے کے سارے کے طبقات کے میں نام لے رہا ہوں. ان سب کا متفق علیہ میسج یہ ہے، بیانیہ یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں امتیوں کا حق یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں. کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان تان دراز کرنے کی، کسی بھی صحابی پر تان و تشریح کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں ہے. کسی نے پوچھ لیا تھا امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے، حضرت فلاں موقع پہ ان صحابیوں میں لڑائی ہوئی، آپ کی رائے کیا ہے؟ کس کو آپ غلط کہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے. فرمایا کہ رب نے ہم پہ کرم کیا کہ ہم آج کے دور میں پیدا ہوئے. اللہ نے اس دور میں ہمیں پیدا نہیں کیا. ہماری تلواریں اس دور میں چلنے سے رب نے بچایا. جب رب نے اس زمانے میں ہماری تلواریں چلنے سے بچائی تو اب رب ہمیں حکم دے رہا ہے ان کے بارے میں اپنی زبانیں چلانے سے رک جاؤ. زبانیں چلانے سے رک جاؤ. اگر زبانیں چلانی ہوتی، اللہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کرتا، ہم تلواریں چلاتے. جب تلواروں کا دور گزر گیا تو
اب زبان ہے، ہم زبانیں نہیں چلائیں گے، ہم لا نتکلم فیہم، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے الا خیرا، ما سوا خیر کے، ما سوا بھلائی کے۔ یہ مرزا جہلمی بدبخت ہے جو آج بند کمرے میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملتا، یا اگر ہم اس زمانہ میں تو نہیں، آج تلواریں، اس زمانہ میں تلواریں چلی، آج ہم زبانیں چلائیں گے۔ یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں حضرت معاویہ کے خلاف زبان چلاتا رہوں گا۔ تو ان لوگوں سے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے عقیدے کو بچانا ہے۔ یہ ایک مرزا جہلمی ہے، اسی قبیل کے، اسی قماش کے اور لوگ صحابہ کے مشاجرات کو لے کے صحابہ پر سب و ستم کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، جبکہ ہم اہل و سنت کا عقیدہ مشاجرات کے بارے میں سکوت ہے۔ سکوت، سکوت کا معنی خاموشی۔ نئی بات سمجھ میں آ رہی تو یوں سمجھو، جس دن کوئی بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف میرا ابا کھڑا ہے، دوسری طرف میرا چچا کھڑا ہے، وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، تو آپس کی بحث میں بیٹا اگر بولنے لگے، بیٹا بولنے لگے تو اسے کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے، اسے لوگ سمجھاتے ہیں، اوے پترا بڑیاں دی گل وچ نہیں بولی دا، پترا بڑیاں دی گل وچ نہیں بولی دا، ہاں چبلانا وٹ۔ حاجی صاحب فرما رہے ہیں اس بچے کو سمجھانے والا سمجھاتا ہے، پترا بڑیاں دی گل وچ نہیں بولی دا۔ یہ مشاجرات صحابہ ہے۔ جب یہاں کسی کی زبان کھلتی ہے تو پھر یہ مشاجرات انبیاء پہ بھی کھلتی چلی جاتی ہے۔ وہ مشاجرات انبیاء میں بھی جہاں دو نبی آپس میں کھڑے ہو، ایک نبی نے دوسرے نبی کی داڑھی پکڑی ہوئی ہو، تو وہاں پہ اس قسم کے آدمی کہتے ہیں کہ فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے۔ لہذا اگر تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ ان کے درمیان رنجش کا دور گزرا، ان کے درمیان لڑائی کا دور گزرا، تو اس لڑائی کو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ مشاجرہ ہے، اور مشاجرات صحابہ میں خیر کا راستہ، جنت کا راستہ، بھلائی کا راستہ، وہ خاموشی کا راستہ ہے، گالی کا راستہ، گالی کا راستہ نہیں۔ اگر کوئی گالی دے، اگر کوئی گالی دے تو وہ کس کے راستے پہ چل رہا ہے؟ میں ذرا اس کو تھوڑا سا کھولوں۔ کیا اس پورے مجمع میں سے کوئی ایسا ہے جو حضرت علی کو گالی دے؟ جی تصور بھی کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو حضرت معاویہ کو گالی دے؟ نہیں۔ ہمیں کہنے والا کہتا ہے، مجھے روایتوں کے نمبر بتاتا ہے، جی روایت نمبر فلاں، کتاب نمبر فلاں، وہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گورنر اپنی گورنری کے دور میں منبروں سے حضرت علی کو گالی دیا کرتے تھے۔ یہ مجھے کہنے والا کہتا ہے، یہ حضرت علی کو گالی دیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کہہ رہے ہو گالی دیا کرتے تھے، ایک لمحہ کے لیے مان لیا دیا کرتے تھے، اچھا کرتے تھے؟ نہیں۔ ٹھیک کرتے تھے؟ نہیں۔ غلط کرتے تھے؟ کرتے ہیں وہ۔ اس کا مطلب ہے منبر سے گالی نہیں دی، منبر سے گالی۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا حضرت علی کے منبروں سے
حضرت علی کے گورنر بھی گالی دیتے تھے اپنے مخالفین کو؟ کیا حضرت علی کے گورنر اپنے ممبروں سے حضرت معاویہ ان کو گالی دیتے تھے؟ جی نہیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ جی وہ اچھا نہیں سمجھتے، وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ بات مجھے وہ کہہ رہا ہے جو حضرت معاویہ کو گالی دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ کے ممبروں سے حضرت علی کی طرف گالی آتی اور یہ عمل ٹھیک نہیں۔ حضرت علی کے ممبروں سے حضرت معاویہ کی طرف گالی نہیں جاتی تھی، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں چلو پیروی کرتے ہیں، چلو پیروی کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، پیروی بقول تیرے، گالی دینا یہ حضرت معاویہ کے لشکریوں کا کام ہے، اور گالی نہ دینا یہ حضرت علی کے ساتھیوں کا عمل ہے۔ تو میں نے لے لیا، میں نے لے لیا، میں نے لے لیا۔ میری زندگی میں میرے ممبروں پہ اب کوئی گالی حضرت معاویہ پر نہیں ہے، نہیں ہے۔ معلوم ہوا میں نے حضرت علی کی سیرت کو لیا۔ میں حیدری ہوں، میں علوی ہوں، میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں کہ میرے ممبر سے ادھر کوئی گالی نہیں جا رہی، کیونکہ ان کے ممبروں سے ادھر گالی نہیں جاتی تھی۔ کوفہ کے ممبر سے دمشق کی طرف گالی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس عمل کو لے لیا۔ اب حضرت معاویہ کی طرف میرے ممبر سے کوئی گالی نہیں جائے گی۔ اب تو بتا، تو نے کس کی سیرت کو لیا ہے کہ تیرے ممبروں سے حضرت علی کے زمانہ میں علی کے ممبر سے دمشق کی طرف گالی نہیں گئی، شام کی طرف گالی نہیں گئی۔ اب تو علی کا نام لیتا ہے، علی کا ممبر بتاتا ہے، علی کے ممبر سے اب گالی شام کی طرف کیوں جا رہی؟ کیا یہ ممبر علی کا نہیں؟ کیا یہ ممبر علی کا شخصیات کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، نفرت کو نہیں۔ اب تان و تشنیع، یہ میں نکتہ دے رہا تھا کہ تان و تشنیع بقول تیرے یہ کس ممبر سے ہوتی تھی؟ اور آج یا تو یہ ممبر علی کا نہیں، یا تو علی کا، یا یہ ممبر علی کا نہیں۔ یعنی حضرت حیدری صاحب مجھے کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ کے گورنر ممبروں سے حضرت علی کو گالی دیتے، یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، اچھی بات نہیں، غلط ہے۔ کیا حضرت علی کے ممبر سے بھی شامیوں کو گالی ملتی تھی؟ دمشق کی طرف گالی جاتی تھی؟ نہیں جاتی۔ آج کیوں جاتی ہے؟ آج کیوں جاتی ہے؟ یا پھر یہ ممبر علی کا نہیں اور یا تو علی کا نہیں۔ میں اگر تو میری نسبت یوں کر رہا ہے، مجھے تو نے بتایا کہ شام کے ممبروں سے کوفہ کی طرف گالیاں آتی تھی، میں نے کہا انشاءاللہ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ میں علی المرتضیٰ کا نوکر و خادم ہوں، تو ہمارے ممبروں سے حیدر کرار کو کبھی بھی اشارتاً، کنایتاً، تحریراً، تقریراً، کسی طرح بھی کبھی بھی قطعاً کوئی تبرہ گالی نہیں ہو۔ ہمارا ممبر تو صاف ہے، ہم تو اس ممبر، خیر بات اب ختم کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی چارہ جن دو شخصیتوں میں بیان ہو رہا ہے، اس پہ چار باتیں کہنا چاہتا ہوں، تین کہہ لیں۔
चौथी बात बड़े इख्तिसार से, चूंकि लड़ाई की बात, लड़ाई को बुनियाद रख के, झगड़ों को सामने रख के तानो तशनी का दरवाजा खोला जाता है। ज़हन में रखें, झगड़े को निज़ा भी कहते हैं। कहते हैं फलां के दरमियान निज़ा चल रहा है, झगड़ा। ये निज़ा कभी इनादन होता है, यानी दिल में एक दूसरे का इनाद है, किसी भी वजह से इनाद आ गया, और कभी ये निज़ा इज्तिहादन होता है। इज्तिहादन का माना कि एक मसला में एक से जायद राय पैदा हो, एक मसला में एक से जायद राय बन जाना, और हर एक के पास अपनी अपनी राय की कोई ना कोई दलील होना। ये जो राय का इख्तिलाफ हुआ है, इसे कहते हैं निज़ाए इज्तिहादी। क्या कहते हैं? निज़ाए इज्तिहादी। अली और मुआविया के माबैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, मुझे कहने वाला बताता है कि ये झगड़ा था, लड़ाई थी, इसलिए हम अली का धड़ा है, मुआविया का धड़ा नहीं, इसलिए हम अली को हक पे समझते हैं, मुआविया को नहीं। उस झगड़े का हवाला देके, उस निज़ा का हवाला देके वो हजरत मुआविया पर जुबाने तान दराज करना चाहता है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि निज़ा या तो निज़ाए इनादी होता है या निज़ाए इज्तिहादी होता है। सहाबा के दरमियान कभी भी निज़ाए इनादी नहीं हुआ, इनाद बुग़्ज़ की वजह से कभी झगड़ा नहीं हुआ। जब कभी कोई बात अगर एक दूसरे के खिलाफ हुई है तो वो निज़ाए इज्तिहादी है, और निज़ाए इज्तिहादी का झगड़ा हक और बातिल का झगड़ा नहीं हुआ करता। निज़ाए इज्तिहादी उम्मत पे रहमत होती है, निज़ाए इज्तिहादी इस उम्मत के लिए खैर का दरवाजा है। निज़ाए इज्तिहादी इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी के दरमियान हुआ, निज़ाए इज्तिहादी इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल के दरमियान हुआ, निज़ाए इज्तिहादी आइम्मा मुहद्दिसीन के दरमियान हुआ, निज़ाए इज्तिहादी मुफस्सिरीन के दरमियान हुआ, निज़ाए इज्तिहादी मुतकल्लिमीन के दरमियान हुआ, निज़ाए इज्तिहादी फुक़हा के दरमियान हुआ, निज़ाए इज्तिहादी सूफिया के दरमियान हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये तो सारे उम्मती हैं, सारे उम्मती हैं। निज़ाए इज्तिहादी औलिया के दरमियान हुआ, ये सारे उम्मती हैं। मैं तो कुरान का तालिब इल्म हूँ, मैं कुरान के वर्क में गोता लगाता हूँ, कुरान के हरफों को पढ़ता हूँ, तो वहां मुझे निज़ाए इज्तिहादी तो दो नबियों के दरमियान भी नजर आता है। किनके दरमियान? दो नबियों के दरमियान। जब निज़ाए इज्तिहादी दो नबियों के दरमियान भी हो जाता है तो फिर उम्मतियों को हक नहीं पहुंचता कि किसी एक को गाली दें, बल्कि उनके भाईचारे की बात करें। तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। चार बातें दी हैं, चार यारों के नारे लगाने वालों, चार यारों की बात करने वालों, चार नुक्ते दिए हैं आपको इसको दिल की तख्ती पे, जो हम अली और मुआविया के दरमियान भाईचारे की बात कर रहे हैं, इस पे ये चार बातें आपके पेश नजर रही तो फिर किसी दौर का भी मिर्जा आपको गुमराह नहीं कर सकता, किसी दौर का भी मिर्जा गुमराह नहीं कर सकेगा। हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।